السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ علماء کا ہمارے درمیان سے چلے جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کا موت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اسی مہینے کی 15 جون کو یعنی 2020 میں ہمارا ادارہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے استاد حضرت مولانا کمال الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ آپ کا تعلیمی سفر، آپ کی پیدائش 1951 میں ضلع ناگور راجستھان میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں ہی حاصل کی، راجستھان میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم خادم الاسلام ہاپوڑ میں مکمل کی اور تعلیم مکمل کر کے آپ نے جو تدریسی تحریک شروع کی وہ اپنے وطن سے کی، راجستھان سے۔ اس کے بعد آپ نے 1 سال غازی آباد میں خدمت انجام دی اور 1978 سے لے کر 15 جون 2020 تک مسلسل 42 سال آپ نے درسی تحریک کو جو شروع کیا تھا اپنے وطن سے، وہ 1978 سے لے کر 15 جون 2020 تک یعنی مسلسل 42 سال اپنا مادر علمی جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں ہی مکمل کیا۔ اتنا بڑا سفر، اور آپ کی ذہانت اور ذکاوت کا کیا کہنا۔ آپ بڑے محنت کے عادی تھے، بڑے خوش اخلاق تھے اور بڑے خوش فہم تھے، اور مزید یہ ہے کہ ان کے اوپر جو استادوں کی نظر تھی وہ اپنی مثال آپ تھی، اور استادوں کی نظر ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے استاد حضرت مولانا قاری مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مزید حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، استاد دارالعلوم دیوبند کے بے حد منظور نظر تھے، اور آپ کو امام النحو کا لقب بھی ملا۔ ہاں، آپ چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگوں میں تھے۔ آپ کا تعلق فقیہ الامت حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ ان کے بعد حضرت مولانا ابراہیم جو ان کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری، ان سے آپ نے اپنا تعلق قائم کیا۔ مزید 15 جون 2020 کو بعد نماز فجر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مجھے حضرت مولانا عبد الصمد راجستھان نے بتایا، کیونکہ اس دوران میں خود علیل تھا، اس لیے بھی آپ کے روبرو یہ بات نہ کرا پایا۔ اس سے پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ بھی یہ کافی بڑا جو ہو سکتا تھا بیان دیا۔ تو مولانا عبد الصمد راجستھان نے مجھے پوری طرح سے ذمہ داری کے ساتھ بتایا کہ ہمارے خاندان والوں کا کتنا گہرا تعلق تھا حضرت سے، اور حضرت کے مریدین ماشاءاللہ سے بڑے قابل احترام ہیں، قابل تقلید ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، بے حد افسوس ہوا۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے مجھے یہ اطلاع دی اور ذمہ داری کے ساتھ دی۔ ابھی یہ صدمہ ہم بھلا نہیں پائے تھے کہ ابھی 2 روز پہلے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ، اب میں کیا بتاؤں، چند سال سے میری ان سے ملاقاتیں تھی۔ آپ برکت العصر و شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی صاحب کے خلیفہ مجاز، اور خلیفہ مجاز بھی ایسے، اللہ اکبر، عزیز العلماء والصلحاء شفیق الامت حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ اگر دیکھیں حضرت کو
تو آپ بہت بڑا قد تھا آپ کا، چوڑی پیشانی اور چہرے پہ لمبی داڑھی، منکسر المزاج، کہنا مشق. اگر آپ ان کو دیکھیں تو دل چاہے کہ بس انہیں بٹھا کر دیکھتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، ایسا نورانی چہرہ تھا. چوڑی پیشانی ہمیشہ ذہانت کی نشانی ہوتی ہے. بڑے اللہ والے تھے، اللہ کا بڑا قرب حاصل تھا. اور ہم لوگ ولیوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. یقیناً ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے شیخ حضرت مولانا محمد اسلم دامت برکاتہم مکۃ المکرمہ کو، جنہوں نے میرا تعارف بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب سے کرایا. اور مزید میری خوش نصیبی رہی کہ مسلسل حضرت سے ملاقاتیں ہوتی رہی مکۃ المکرمہ میں. کیونکہ اب پچھلے سال حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ہی تھے. پہلے مکہ مکرمہ میں زیر علاج رہے، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں زیر علاج رہے. تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ سے عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ان کے بعد میں پھر حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور مجھ جیسے فقیروں سے وہیں ملاقات ہوئی. تو یہ سب حضرت کی مہربانی رہی. حضرت اپنے سینے سے لگا کے بہت دعائیں دیا کرتے تھے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب. میں ان کے کندھے پہ آتا تھا، آپ یہ دیکھ لیجئے قد، اور سینے سے لگا کے بہت دعائیں دیا کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے. یہ سب حضرت شیخ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میرے خلیفہ ہیں اور ایسے ایسے انڈیا سے ہیں. بڑے خوش ہوتے تھے. آج مجھے سن کے بے حد تکلیف ہوئی، بہت رنجیدہ ہوں، بہت دل ٹوٹا ہوا ہے. کہنا کچھ پاتا ہوں، نکل کچھ پاتا ہے. زبان بھی پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہی. اتنا صدمہ مجھے پہنچا ہے کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا. میرے پہ، آپ پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے لیے مسلسل ایصال ثواب کریں. اللہ پاک مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر کو تحت نظر نور سے منور فرمائے، تحت نظر وسیع میدان بنائے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ آج جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار ہیں. یہ جسمانی بیمار نہیں ہے بلکہ یہ روحانی بیمار ہیں. پوری دنیا کی فکر رکھنے والے تو یہی لوگ ہیں. ہمارا اور آپ کا تو صرف اتنا ہے، کما لیا، کھا لیا، سو لیے. لیکن پوری دنیا کی فکر رکھنے والے یہی ہیں. اللہ ہمیں علماء کی قدردانی کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.